اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری محمد عرفان۔ احباب ذی وقار، آج رات جو آنے والی ہے بڑی ہی بابرکت عظیم المرتبت رات ہے، 15 شعبان المعظم، جس کو شب برات یعنی آزادی والی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر ہم سب کے نام اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اس رات کے اندر ایک خاص عبادت کی جاتی ہے نوافل کی صورت میں، وہ خاص عبادت ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح چونکہ ایک لمبی نماز ہے، احباب بھول جاتے ہیں اس کا طریقہ کار، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سب کی خدمت میں ایک ویڈیو بنا کر ویڈیو پیغام کے ذریعے آپ سب کو پریکٹلی طور پر بتا دوں کہ نماز صلاۃ التسبیح کس طریقے سے پڑھنی آپ نے۔ تو آپ سب نے جج کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کس انداز میں میں آپ سب کو سکھا رہا ہوں، اسی انداز میں آپ سب نے صلاۃ التسبیح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے بتا دوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت ابن عباس سے فرمایا اے میرے چچا جان، آپ کو میں ایک ایسا عمل کیوں نہ بتاؤں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ 10 قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، 10 قسم کے گناہوں کو، سبحان اللہ۔ تو ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہ کون کون سے گناہ ہیں، بہرحال 10 طرح کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے چچا جان، ہو سکے تو اس کو روزانہ پڑھیں، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 دن پڑھیں، ہفتے میں 1 دن نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 دن پڑھیں، اگر مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں پڑھیں، اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو اس کی سعادت سے محروم نہ رہیے گا، زندگی میں ایک بار لازمی پڑھیے گا۔ تو الحمدللہ ہم سب تو رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں، شعبان المعظم میں پڑھتے ہیں، تو آئیے وہ طریقہ میں آپ سب کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، تو کوشش کیجیے گا اس طریقے سے ہی آپ سب نے نماز صلاۃ تسبیح پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے نیت کرنی ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر کرنا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کرتے ہوئے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے یہاں پر صلاۃ تسبیح پڑھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد یاد رکھیے آپ نے 15 مرتبہ ایک تسبیح ہے صلاۃ التسبیح کی جو خاص ہے، وہ کیا تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ تیسرا کلمہ جا کے بنتا ہے، اکثر احباب کو، میری ماؤں کو، بہنوں کو آتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو 15 مرتبہ آپ نے صلاۃ التسبیح کے اندر ثنا کے بعد پڑھنا ہے۔ ثنا کے بعد جب آپ 15 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے قرات کرنی ہے، الحمد پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، کوئی بھی سورت ملا لیں۔ تو اس کے بعد آپ نے رکوع کی طرف نہیں جانا، کھڑے کھڑے آپ نے 10 مرتبہ پھر یہی جو کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ تو یہ ٹوٹل ہو جائیں گے 25۔ جب آپ نے 25 مرتبہ پڑھ لیا، اب آپ نے جانا ہے رکوع کی طرف، اللہ اکبر کرتے ہوئے آپ نے رکوع کی طرف جانا ہے۔ یہاں آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ سب نے 10 مرتبہ آپ نے وہی تسبیح دہرانی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، قوما کی طرف آنا ہے۔ اب آپ نے قوما کے اندر ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد یاد رکھیے آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح دہرانی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ نے جانا ہے سجدے کی طرف، اللہ اکبر۔ سجدے میں آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ وہی تسبیح دہرانی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدہ مکمل کرنا ہے، جلسے میں آ جانا ہے۔ اب آپ نے اس رکن کے اندر بھی 10 مرتبہ تسبیح دہرانی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ 10 مرتبہ دہرا لیں تو آپ نے اب جانا ہے دوسرے سجدے کی طرف،
अल्लाह अकबर। सजदे की तस्बीह आपने पढ़नी है, उसके बाद आपने 10 मरतबा फिर वही तस्बीह दोहरानी है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 10 मरतबा पढ़ने के बाद आप अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे हो जाएंगे। तो सेम अगली रकात में भी यही तरीका है, उससे अगली रकात में, तीसरी रकात में यही तरीका है, चौथी रकात में यही तरीका है। तो हर नमाज के अंदर, हर रकात के अंदर आपने इसको 75 मरतबा पढ़ना है, इस तस्बीह को, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 15 मरतबा सना के बाद, 10 मरतबा किरात के बाद, 10 मरतबा रकू के अंदर, 10 मरतबा रकू से उठते हुए, 10 मरतबा पहले सजदे में, 10 मरतबा जलसे में 2 सजदों के दरमियान, और 10 मरतबा दूसरे सजदे में। अत्तहियात में आप लोगों ने नहीं पढ़ना। तो ये अहबाब ज़ी वक़ार तरीका है सलात व तस्बीह का, जो मैंने करेक्टली तौर पर बता दिया आप सबको। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, मैसेज के ज़रिए बता सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सबकी इस्लाह कर दी जाएगी। कोशिश कीजिएगा आज अपनी पेशानी के ऊपर सलात व तस्बीह का निशान लाजमी लगाइएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर लेसन अच्छा लगा है, पैगाम अच्छा लगा है, तो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, और पुराने हैं तो लाइक कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल वॉच करने का, वीडियो वॉच करने का। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।